اسی طریقے سے ایک اور چیز دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب بھی کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے، مطلب نیچرل چیز ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہو جائے تو وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اور پھر منہ نماز چھوڑ کے چلا جائے۔ منہ پر ہاتھ رکھنے کا مطلب کہ جیسے مجھے کوئی الٹی آنے لگی ہے، وامٹ ہونے لگی ہے، حالانکہ ہوا کچھ اور ہے، لیکن کیوں جب وہ ایسے چھوڑ کے جائے گا تو نیچرلی جو ساتھ لوگ دیکھنے سارے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ صف کے اندر ایک بندہ نکل کے گیا، تو ان کو اس بارے میں فیلنگ ہوگی کہ شاید اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو ایسا لگے کہ جیسے اس کو کوئی وامٹ آنے لگی جس کی وجہ سے وہ اچانک گیا ہے، کس وجہ سے؟ چھپانے کے لیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ امیجن کریں کہ اس چیز کو کتنی اہمیت دی گئی۔ تو وقار جو ہے نا، آپ کی پرسنالٹی جو ہے، اور ہنسنا سب سے زیادہ ہنسنا، اور بہت منہ کھول کے ہنسنا اور کہکے مار کے ہنسنا، اور بعض لوگوں کے کہکے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، پتہ ہے نا، بڑے لوگوں کے کہکے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ جوکر کا کہکا، بعض لوگ جوکر کے کہکے کی طرح ہنستے ہیں، اللہ معاف کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی، لیکن جنرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہنسا کرتے۔ ہاں ایک مقام ایسا ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہنسے کہ آپ کی باقاعدہ داڑھ نظر آنا شروع ہو گئی۔ یہ ایک مقام ہمیں ملتا ہے حدیث میں، یہ بھی حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکون الارض، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، تکون الارض یوم القیامۃ خبزۃ واحدۃ یتکفؤها الجبار بیدہ کما یکفؤ احدکم خبزتہ فی السفر نزلا لأہل الجنہ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو ایک روٹی کی طرح کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ زمین کو اللہ ایکسپینڈ کر دیں گے، ایک روٹی، گول روٹی ہوتی ہے نا، اس کی طرح اللہ تعالیٰ ایکسپینڈ کر دیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ اس کو الٹیں گے پلٹیں گے، زمین کو الٹیں گے پلٹیں گے ایک روٹی کی طرح۔ کس کے لیے؟ تاکہ اس کے ذریعے، اس زمین کے ذریعے اللہ تعالیٰ جنتی جو ہیں ان کی ضیافت کر سکے، ان کو کھلا سکیں، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر سکیں۔ یعنی ان ادر ورڈز اللہ زمین سے انتظام کریں گے کس چیز کا؟ جنتیوں کے کھانے کا۔ اچھا، فَأَتَى رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ، آپ نے فرما دی بات، آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد ایک یہودی آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اس کو اللہ کے رسول کو دعا دی اور کہا، بارک الرحمن علیک یا ابا القاسم، اے ابو قاسم۔ ابو القاسم کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم نا، آپ کے بیٹے کا نام ابو قاسم تھا جن کی وفات ہوگی، تو آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ تو اس نے کہا، بارک الرحمن علیک یا ابا القاسم، اے ابو قاسم تم پہ اللہ تعالیٰ کی رحمان کی برکتیں ہوں۔ الا اخبرک بنزل اہل الجنہ یوم القیامہ، کیا میں آپ کو جنتیوں کا جو قیامت کے دن جو ان کی دعوت ہوگی اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی نے کہا۔ اللہ کے رسول نے کہا، بلا، کیوں نہ، بتاؤ۔ تو کہنے لگا، تکون الارض خبزۃ واحدۃ، انہوں نے کہا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو ایک روٹی کی طرح پھیلا دیں گے اور اس کے ذریعے کیا کریں گے؟ اہل جنت کی ضیافت کریں۔ کس طرح کریں گے واللہ اعلم، ہمیں نہیں پتا، لیکن اس طرح زمین سے ایک روٹی کی طرح بنا کے آپ نے فرمایا کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے اس کے اوپر کچھ چیزیں اگیں گی جس کے ذریعے اس سے مراد بھی ہو سکتی ہے، واللہ اعلم۔ جیسے یہودی نے یہ بات کہی، ابھی اللہ کے رسول نے کچھ دیر بعد ایگزیکٹلی وہی بات کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی، اور یہودی نے وہ بات کہاں سے بیان کی تھی؟ تورات سے، اس کی اپنی کتاب کے اندر یہ بات موجود تھی۔ تو اس نے جب یہ بات کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو سعید کہتے ہیں، فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الینا ثم ضحک حتی بدت نواجذہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں دیکھا اور آپ اتنی زور سے ہنسے اور اتنا زیادہ ہنسے کہ باقاعدہ آپ کی داڑھیں ہم نے دیکھیں۔ اور یہ بڑا عجیب واقعہ تھا، اسی لیے انہوں نے نوٹ کیا کہ اللہ کے رسول کبھی اس طرح ہنسا نہیں کرتے تھے۔ کیوں ہنسے آپ؟ خوشی ہوئی آپ کو اس بات کی کہ ابھی میں نے یہ بات کی ہے، اور ساتھ ہی یہودی نے آ کے اس بات کو کنفرم کر دی کہ ایسا ہی، حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے۔ تو اس سے پتہ چل، کیونکہ قرآن مجید آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ پچھلی کتابوں کا مہیمن ہے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پچھلی کتابوں کو پروٹیکٹ کرنے والا، اس کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ رائٹ اور رانگ کیا ہے، یا وہ پچھلی کتابوں کی جو سچی باتیں ان کو کنفرم کرتا ہے، اور یہی بات ہوئی۔ تو جیسے اہل ایمان تھے، ان کا ایمان بڑھ گیا یہ بات سن کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات کی بہت خوشی ہوئی، اور آپ باقاعدہ ہنسے اتنے کہ حتی بدت نواجذہ، یہاں تک کہ ان کی داڑھیں نظر آئی۔ اب آگے ذرا سنیں، اللہ کے رسول نے اس یہودی کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا، الا اخبرک بإیدامہم، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ مجھے بتاؤ، کیا میں تمہیں اہل جنت کا، تم نے روٹی کا تو تذکرہ کیا ہے، زمین روٹی کی طرح ہو جائے گی اور اللہ اس سے ضیافت کریں گے، یعنی کھلائیں گے اس میں سے،
تمہیں جنتیوں کے سالن کے بارے میں پتا ہے کہ اللہ کیا چیز سب سے پہلے سالن میں ان کو پیش کریں گے؟ آپ نے فرمایا ایدامہم بالام ونون، سب سے پہلے اہل جنت کا جو اللہ تعالیٰ ضیافت کریں گے، جو ان کو کھانا کھلائیں گے یا دعوت کریں گے، اس میں کھانے کے لیے جنت کا ایک بیل ہوگا، اس کو ذبح کیا جائے گا، اس کا گوشت ہوگا۔ ونون، نون کہتے ہیں مچھلی کو، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے مچھلی کا جو جگر ہے نا، کلیجی، وہ جو ہے وہ کھلائیں گے اللہ تعالیٰ پکا کے، یعنی اس سے پکوا کے اس کو کھلائیں گے جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ تو جو مچھلی کا گوشت اور بیل کا گوشت سب سے پہلے مسلمانوں کی، یعنی اہل جنت کی اس سے ضیافت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے سب سے پہلا کھانا وہ ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں اس کا بھی ذکر ہے، پرندوں کے گوشت کا بھی، ٹھیک ہے نا، ولحم طیر ان کے بھی الفاظ ہیں بالکل۔ وما ھذا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں ہیں۔ تو بہرحال اس کے بارے میں تفصیل آگے موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسا نہیں کرتے تھے، لیکن ایک موقع پر آپ ہنسے، اور حضرت عائشہ کی یہ جو بات ہے کہ آپ کبھی نہیں دیکھے، تو ظاہر ہے حضرت عائشہ کا اپنا ایک ان کو جو نظر آیا، کبھی ان کے سامنے اللہ کے رسول نے اس طرح نہیں ہنسے، لیکن ابو سعید کے سامنے ہنسے۔ تو لیکن آپ کثرت سے مسکرایا کرتے تھے، آپ کے چہرے پر اکثر مسکراہٹ رہتی، چہرہ مسکرا رہا ہوتا تھا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن حارث کہتے ہیں، عبداللہ بن حارث بن جزع، وہ کہتے ہیں ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی حدیث ہے، بالکل یعنی حسن درجے کی حدیث ہے، کہ میں نے کبھی بھی کسی بندے کو اللہ کے رسول سے زیادہ مسکرانے والا نہیں دیکھا۔ تو مسکراہٹ جو ہے زیادہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ رہے، یہ چیز پسندیدہ ہے، لیکن زیادہ ہنسنا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ بہرحال کچھ چیزیں، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، میں انشاءاللہ چاہتا ہوں کہ کویسچن آنسرز کیو اے بھی کر لیں۔ میں تین چار آپ کو گائیڈ لائنس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہنسنے کے حوالے سے، جنرل گائیڈ لائنس جو ہمارے دین نے بتائی۔ دیکھیں سب سے پہلی ایک بات یہ ہے، ہمارے دین نے اور علماء نے احادیث سے، ظاہر ہمارے پاس ٹائم نہیں ورنہ میں آپ کو احادیث بھی سناتا، ساتھ ساتھ یہ دلائل بھی اس کے بیان کرتا۔ ہنسنے کے حوالے سے کچھ نا آداب کو ذہن میں رکھیں، یہ کچھ چیزوں کا لحاظ ہمیں رکھنا ہے آئندہ سے، اور انشاءاللہ ہم اگر کانشیسلی یہ کام کریں گے نا، جب بھی ہنسیں گے اور ہمارے ذہن میں بات آئے گی کہ اچھا ہم نے اس طرح ہنسنا ہے، تو آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ ہم اکسٹمڈ ہو جائیں گے اس کے، اور یہ ہماری عادت بن جائے گی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ایسی چیزوں پہ ہنسنا نہیں چاہیے جو چیزیں بعض اوقات جو ہر بندے سے متعلق ہے اور جس پہ بندوں کا کنٹرول نہیں ہے، لیکن بعض اوقات وہ چیز ہمیں ناپسندیدہ ہوتی ہے یا اس چیز کو ہماری طبیعت پسند نہیں کرتی۔ مثلا جیسے ہوا کا خارج ہونا، اب ہمارے ہاں اس چیز پہ بہت ہنسا جاتا ہے جنرلی، اور یہ صرف ہماری نہیں، یہ آلموسٹ پوری دنیا کا یہ کلچر ہے، اس پہ ہنسی آتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ دیا، صحابہ کو واعظ کیا، ثم وعظهم فی ضحکہم من الضغط، آپ نے جو ہوا خارج ہونے پر ہنسنے کے اوپر لوگوں کو واعظ کیا، اور آپ نے ان کو کہا کہ اس پہ ہنسا نہ کرو۔ کیوں؟ آپ نے کہا لما يضحك احدكم مما يفعل، یہ تو ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے، جو تم خود کرتے ہو، جو یعنی آپ تم دوسروں پر ہنس رہے ہو، حالانکہ تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کانشیسلی، بعض اوقات ہمیں ایسی چیزوں پہ نا، ایسی باتوں، اور ایسی اور بھی باتیں ہوتی ہیں، نام نہیں لینا چاہتا، لیکن کچھ ایسی پرائیویٹ، ان باتوں پہ ہنسنا نہیں چاہیے۔ یہ شرم کی باتیں ہیں، اور اس پہ شرم آنا یہ اچھی بات ہے، یہ پسندیدہ بات ہے، اور اس کو چھپانا، اس کو اگنور کرنا یہ پسندیدہ چیز ہے۔